میرے آقا کے دن اور رات کیسے ہیں۔ اب میں مسواک کو لے لیتا ہوں۔ ساری دنیا اس وقت مسواک کی طرف ٹوٹ پڑی ہے، آرگینک جسے آپ کہیں گے برش، ٹوتھ برش سے ٹوٹ پڑی ہے، اور مسواک کے بارے میں دنیا ساری کی ساری جس کی جیب میں استعمال کیا ہوا مسواک ہوگا وہ بڑے حادثات سے بچے گا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس وقت بھی ہم کھانے کا، لنگر کا یہ اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ آقا سرور کونین نے فرمایا غریب کو کھلانا غریب پروری ہے، حضور کھلانے کو پسند فرماتے ہیں۔ اب میں آج میں اگر جو چیلنجز ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، پیسے سے محبت ہے اور بہت ہے، اب تو میں اگر کہوں تو نہیں، وہ کہتے ہیں بھیا سب سے بڑا روپیہ، اور دنیا بھر میں اب آپ کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اگے تے دیکھاں گے جو ہونا ہے بات دی گل، یہ باتیں بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی۔ آپ کے بھی مشاہدے میں آتی ہیں حکیم صاحب یہ؟ تو پھر یہ ہمیں وہ اس وہ جو کھوٹا ہے وہ کس کے ساتھ بننا ہے کہ ہم نیوکلیس کے قریب رہیں؟ یہ باتیں اپنے آئندہ زمانے میں اس سے بھی زیادہ اور بڑھیں گی اور بڑھتی چلی جائیں گی، زمانہ جتنا اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ کیوں؟ یہ باتیں کرنے والے تھکیں گے، تنگ ہوں گے تو در مصطفیٰ، چوکٹ مصطفیٰ پہ آئیں گے، تھک کے آئیں گے۔ ساری دنیا کے سائنس میرے آقا کی ایک ایک سنت سب پہ تحقیقات اور ریسرچ ہو رہی۔ آخری چیز یہ آ کے گزری ہے کہ خلال کسی ربڑ کے ٹکڑے سے نہ کرو، ٹوتھ پک تنکے سے کرو، اور اگر تنکا کڑوا کسی جڑی بوٹی کا ہو تو تمہارے دانت کبھی نہیں جائیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے تھا کہ سرما ڈالو گے تو سرما میں لیڈ سیسا ہوتا ہے اور تمہاری آنکھیں ختم ہو جائیں گی، جسے میرے آقا فرما دیں کہ شفا ہے۔ اب وہی سائنس کہتی ہے کہ اس میں اینٹی لیڈ بھی ہے۔ یہ کیسے ٹرینڈ اور روایات ہوتی ہیں جب ہم ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ جیسے آپ نے تذکرے کا ہی ذکر کیا، ایک بالکل میری اپنے یادداشت میں کہ یہ تھا ہی نہیں کہ سرمے کے بغیر آپ گھر سے باہر نکلے، لیکن پھر لگنے لگا نہیں اچھا نہیں لگتا، نہیں چھوڑو، پھر یہ وہ اس طرح کی ریسرچ کیسے دوری ہو جاتی ہے حکیم صاحب؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص ہانپتا کانپتا ہوا آیا اور بیٹے کو پکڑا ہوا کہ عمر اپنا درہ اس پہ برسائیں۔ میں کیوں؟ کہتا ہے میرا مال ہے، میرا گھر ہے، میری زندگی ہے، تو بوڑھا تیرا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر کا درہ اٹھنے لگا تو جوان بولا آقا کچھ میری درخواست بھی بولو۔ کہا میرے والد سے پوچھیں کہ اس نے کس جذبے کے تحت میری ماں سے شادی کی تھی۔ یہودی مال کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، عیسائی حسن کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، اور مسلمان اخلاق اور ایمان کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے۔ میرے والد سے پوچھیں اس نے میری ماں سے کس جذبے کے تحت شادی کی تھی، ایک۔ دوسرا، دن رات کن لفظوں کے ساتھ اس نے میری تربیت کی تھی، دو۔ اور تیسرا، کس مال سے مجھے پالا تھا۔ بس 3 سوال پوچھ لیں میرے والد سے، پھر آپ کا درہ اور میرا جسم ہے۔ تینوں سوالوں میں بابا جھوٹا ہو گیا۔ امیر المومنین عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے تیری ہڈیاں عمر کے درے کو نہیں سہ سکتی، بوڑھی ہڈیاں، جا استغفار کر۔ پہلے دن سے بیٹے کو کہا بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ اولاد کے کانوں میں کون سے بول گھول رہے؟ اچھا، بڑا ہو کے ڈاکٹر انجینئر بننا گناہ تو نہیں ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، اور ہم یہ بن کے اپنے ملک اور قوم کی انشاءاللہ نام روشن کریں۔ لیکن پہلے دن اولاد کو یہ بھی کہا کہ بڑا ہو کے بیٹا تو نے انسان بننا ہے اور کملی والے کا غلام بننا ہے۔ پہلے دن یہ چیز کیا دلوں میں ڈالی کہ محمد اور آل محمد کی محبتیں کیا ہیں اور ان کا عشق کیا ہے اور اصحاب محمد کی غلامی کیا ہے۔ پہلے دن ماں کا قصور ہے، پھر اولاد کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم محمد طارق محمود شختائی۔ تو آپ جس غلامی کا ذکر کر رہے ہیں، اگر ہم کو آسانی سے بتا سکیں کہ اس کے کیا تقاضے ہیں فی زمانہ، کیا کیا نہیں کرنا اور کس کس رستے پر چلنا ہے؟ آسان سی بات ہے، حضور کے اسوہ کو پڑھیں، دن رات حضور کی زندگی کو پڑھیں۔
حضور کا گھر والوں سے سلوک، غیر مسلموں سے سلوک، پڑوسیوں سے سلوک، زندگی سے سلوک، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اچھا خود بخود ہماری زندگی میں یہ بات آنا شروع ہو جائے گی، یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. درود پاک کے فضائل پڑھیں، درود کے کمالات پڑھیں، میرے آقا کی شان میں جو قرآن پاک میں آیات اتری ہیں ان کا شان نزول پڑھیں. یہ جب پڑھیں گے پھر ذکر رسول بھی ہمارے سینے میں کھلے گا، زبان پہ کھلے گا، اور فکر رسول ہمارے سینے میں کھل جائے گا. اس کو زندگی میں پڑھنا، سننا، بولنا، لکھنا. اگر آج کل میں کوئی یہ کہے کہ ٹائم نہیں ملتا تو آپ کیا کہیں گے اس بات پہ؟ اسی موبائل پہ پڑھ لیں جو ٹائم نہیں دیتا. بابا جی، نوری بابا، ظلم نہ ڈھاؤ، اسی موبائل پہ پڑھ لیں جو ٹائم نہیں دیتا. اسی میں سب کچھ، یہ میرے آقا کی سیرت مبارک موجود ہے، اسی میں پڑھ لیں. تو اب جو ریوائول کی آپ نے بات کی کہ تذکرہ نہیں ہے، اور ہم نے بات شروع کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلیبریشن سے، برقی کمکموں سے روشن، سب یہ میں خواہش کروں کہ میرا اندر بھی ایسے ہی روشن ہو جیسے باہر روشنیاں ہیں، جیسے باہر اہتمام ہے. تو پھر کیا روٹین کا حصہ ہونا ہوگا؟ جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے، کنز المال کی حدیث ہے، ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رزق کی تنگی، آپ نے فرمایا ہر وقت باوضو رہا کر. کچھ ہی عرصے کے بعد آیا اور کہا کہ آقا میرا گھر رزق سے بھر گیا ہے. ہر وقت باوضو رہنا، اس لیے حدیث میں فرمایا، مفہوم ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے، نفس، شیطان، خبیث چیزیں اس کے قریب نہیں آئیں گی اگر ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کی جائے. ایک دوسری ایک عجیب بات ہے، جو شخص چاہتا ہے نا عشق مصطفیٰ کی انتہا کو پہنچ جائے، عروج میں چلا جائے، وہ سلام کو عام کرے. سلام کو عام اور پہل بھی سلام میں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور یہ اس کی توقع پہلے ذہن میں رکھے کہ مجھے کوئی جواب دے یا نہ دے. یہ پہلے یہ توقع رکھے. مجھے تو اس نے جواب ہی نہیں دیا، عموماً یہ ہمارے مجھے تو سڑے ہوئے لہجے سے جواب دیا تھا. ہم اس کا بھی حساب رکھنے لگے. نہ اس کا اس سے تعلق یہ مشروط نہیں ہے. نہ. آپ سلام کریں اور سلام میں پہل کریں، اس سے قطع نظر کہ جواب آتا ہے یا نہیں آتا. وہ کہ جس کا سلام کا جواب انسان نہیں دیتے اس کے فرشتے دیتے. اللہ. میں پڑھتا تھا تو میں کالج میں جاتا تھا، ایک صاحب تھے، ہر کسی کو السلام علیکم کہتے تھے، السلام علیکم. ٹانگیں ایسی تھیں جیسے لکڑی کی بنی ہوئی ہیں. میں ایک دفعہ ان سے پوچھا کچھ سال 1.5 سال کے بعد، میں نے کہا آپ سلام کرتے ہیں؟ کہہ رہے سنت ہے. میں نے کہا اب ٹانگیں کیا ہیں، کیا کہانی ہے؟ ادھر آؤ. بیٹھ گئے. ایک بینچ پڑی تھی، کمہار کی دکان کے گھڑے پڑے تھے بہت سارے، اس کے آگے بیٹھ گئے. کہا میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میرے اوپر سے سارا گاڑی ٹرک گزر گیا، بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو کہنے لگے دستخط کرو، تمہارا نچلا دھڑ کاٹنا ہے. میں کہ میں نہیں دستخط کروں گا. اس نے کہا ساری عمر یہ پیرالائز اور مفلوج رہے گا. میں نے کہا رہ جائے. کہنے لگے کہ میں ٹھیک ہو گیا، چونٹی کاٹتی تھی، مکھی بیٹھی مجھے، پیشاب اجابت کوئی پتہ نہیں. کئی دنوں کئی مہینوں کے بعد ایک درویش ہے، مان لگے ایسا کر، کرسی ویل چیئر پہ بیٹھ کر نا دروازے پہ بیٹھ جایا کر، سب کو سلام کر، کوئی خضر جواب دے گیا تو تیرا کام بن جائے، بس تیرا کام بن جائے گا. کیونکہ میں آپ پہ سلامتی بھیجتا ہوں، آپ پہ ظلم، تشدد، بیماری، تکلیف، نقصان، عذاب، بلا نہ آئے. سلامتی سے مراد یہ ہے آپ کا رزق بچا رہے، آپ کی نسلیں بچی رہیں، ان کا بخت مقدر نصیب بچا رہے. اور اگر اس نے کہہ دیا نا وعلیکم السلام، تیرے اوپر سلامتی ہو، اور ادھر سے کوئی غوث ہوا، کلندر ہوا، نقیب ہوا، نجیب ہوا، ابرار ہوا، خضر ہوا، تیرا کام بن گیا. جے کوئی مل جائے بخشیا تو تو بھی بخشیا جائے. بخشیا جانا، ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بن جاندہ ہی میرا. اور کہا میں نے ایسا کیا. میں دروازے میں بیٹھ گیا، جو آئے السلام علیکم، بغیر جواب کی امید کے. پھر کچھ عرصے کے بعد خیال آیا سامنے ایک چوک ہے، وہاں بندے زیادہ گزرتے ہیں. میں پھر وہاں بیٹھ گیا. کہا صرف چند مہینوں میں مجھے محسوس ہوا، میں نے کہا میرے پاؤں پہ مکھی بیٹھی ہے. تمہیں پتہ کیسے چلا؟ چونٹی بیٹھی ہے. اور جسم میں حس آنا شروع ہو گئی، اور پھر واکر، پھر بیساکھیاں کرتے کراتے. اب میں جتنا تیز چلتا ہوں کوئی چل نہیں سکتا. یہ سلام اور میرے آقا کی ادا کی برکت. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ربیع الاول ہے، ماشاءاللہ. یہ ربیع الاول ہے، یہ 12 ربیع الاول، ماشاءاللہ. اور یہ یاد دہانی ہے.
بالکل ٹھیک. آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ دعا بھی فرمائیے گا. جتنا مبارک دن ہے تو وہ سب شامل بھی ہوں گے. درود پاک کی جو فضیلت ہے، جیسے آپ نے وظائف کا بھی ذکر کیا، وہ کیسے زندگی کا معمول ہو سکتا ہے، وہ ذرا فرما دیجیے. دیکھیں، آخری وقت میں نا انسان کے سامنے ایک ہستی کو لایا جا گیا، تیرا اس ہستی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ آقا کا چہرہ انور ہوگا. آخری لمحوں میں جب سانسیں ٹوٹ رہی ہوں گی، کشمکش ہوگی، سکرات کو یاد نہیں ہوگا، اگر اس کی زبان پہ درود ہوا اور آقا کی غلامی ہو اس کی، تو وہ ہمیشہ درود پاک کی برکت سے اس ہستی کو پہچان لے گا. ایک دوسرا، ایک نفل بتاتا ہوں میں دیدار مصطفیٰ کے. جو بندہ شب جمعہ میں، اور یہ میرے پاس اس کی روایات حوالہ جات موجود ہیں، شب جمعہ میں عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 2 نفل پڑھے. پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ. بس یہ مختصر سے نفل ہیں. پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 بار جی، اور دوسری رکعت میں آپ نے بتایا سورۃ قل هو اللہ، اخلاص سورہ اخلاص 11 بار. 11 بار. یہ بہت بڑی ہستیوں کے تجربات میں صدیوں سے یہ آپ کے عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے معمول شب جمعہ، شب جمعہ. یعنی شب جمعہ سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہیں جمعرات کی شام. اچھا، اگلے روز جمعہ ہو. بالکل ٹھیک، اگلے روز، جسے ہم شب جمعہ مغرب کے بعد وہ کہتے تھے. بالکل ٹھیک. اب جو بندہ یہ نفل پڑھے گا، اس کے 3 فائدے ہیں. اس کو روایات میں آتا ہے متواتر دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا. 1، پہاڑ جیسے قرضے اتر جائیں گے. 2، وسعت رزق کے لیے باکمال ہے، اور زندگی کی راہوں آسان کرنے کے لیے جو کہتا ہے پتھر ہیں، راہیں ہیں، گلیاں بند ہوتی ہیں، اس کے لیے نہایت آزمودہ نسخہ ہے. یہ 2 نفل زندگی کا معمول بنا لے ہر شب جمعہ پہ. بالکل ٹھیک. اچھا، ایک اور بات بھی آپ سے چلے میں اس حوالے سے پوچھ لوں. یہ جو معمولات ہوتے ہیں کسی کے بھی، اس کو آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں یا اس کو شیئر کر کے اس کو بتایا بھی جاتا ہے لوگوں کو؟ مطلب یہ اپنے تک ہی، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نہ بتاتے تو بڑوں کی ہستیوں کے معمولات ہم تک کے پہ کیسے پہنچتے؟ اگر ہر بزرگ اس کو چھپا کے جاتا تو بڑوں کے معمولات، مثلاً پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات ہیں، ٹھیک، تو وہ ہم تک کیسے پہنچتے؟ ٹھیک نہیں، لیکن میرے مطلب ہے کہ بندہ جب اس کا مظاہرہ کرنا شروع کر دے، خود بتائے کہ آج میں نے یہ کیا، آج میں نے اتنا، یہ اس سے وہ پھر وہ تو نہیں پیدا ہوتا، ریا کا پہلو آتا ہے؟ ہاں، کیا پتا ہمارا اچھا گمان ہو کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی ایسا کریں، میں کر رہا ہوں. دعا فرما دیجئے. اچھا، دعا سے پہلے ایک آیت مبارک ہے. جی، فرمایا قرآن پاک میں آیت ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اگر کوئی سائل آپ سے سوال کرے تو اس کو جھڑکو نہیں. کیا خیال ہے؟ آپ کے ہاں کوئی سوال آئے، سائل آئے، آپ جھڑکیں گے؟ جھڑکنا نہیں. آپ جھڑکیں گے؟ لیکن جب ہم کہتے ہیں پروفیشنل ہوتے ہیں یا وہ بیکار، پروفیشنل نہ، مثلا میں سوال کروں، آپ بلکہ خاص طور پہ اس پہ یہ بات کرتے ہیں. جی، میں سمجھ گیا. جی، کوئی بھی سوال میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ دعا کرائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.